تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں دل کی شریانوں کی بیماریوں کو یا دل کی ویسلز کی بیماری۔ دل کو خود جو دھڑکتا ہے دل، اس کو دھڑکنے کے لیے آکسیجن سپلائی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آکسیجن سپلائی اور خوراک اس کو پہنچانے کے لیے ایک علیحدہ سے شریانیں موجود ہیں جو کہ دل کے بڑی شریان ایورٹا سے نکلتی ہیں اور اس کو سپلائی کرتی ہیں۔ دل کی دیواروں کو جو بلڈ سپلائی جاتی ہے وہ علیحدہ سے ہوتی ہے، دل کے اندر جو خون آتا ہے جو وہ پمپ کرتا ہے وہ علیحدہ سے ہوتا ہے۔ دل کی آکسیجن سپلائی وہ ہوتی ہے جو دل کی شریانوں کے ذریعے دل کے پٹھوں کو پہنچائی جاتی ہے، اور وہ شریانیں کورونری آرٹریز کہلاتی ہیں، یعنی دل کی شریانیں جو دل کی بلڈ سپلائی ہے وہ کورونری آرٹریز کے تھرو ہوتی ہے۔ کورونری آرٹریز دو ہوتی ہیں، مین کورونری آرٹریز دو ہوتی ہیں، ایک لیفٹ سسٹم اور ایک رائٹ سسٹم، ایک لیفٹ سائڈ کی اور ایک رائٹ سائڈ کی، ایک دائیں طرف کی اور ایک بائیں طرف کی۔ دو شریانیں دل کی ہوتی ہیں جو بڑی ہوتی ہیں۔ ان دو شریانوں میں سے بھی جو بائیں شریان ہے، جو بائیں نالی ہے، جس کو کہ لیفٹ کورونری آرٹری کہتے ہیں، لیفٹ مین کورونری آرٹری، اس کی دو برانچز ہو جاتی ہیں، دو شاخیں ہو جاتی ہیں، ایک لیفٹ سرکمفلیکس اور ایک لیفٹ انٹیریور ڈسینڈنگ، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دل کی تین بڑی شریانیں ہوتی ہیں جن میں سے دو بائیں طرف کی اور ایک دائیں طرف کی ہوتی ہے۔ ان شریانوں کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کولیسٹرول جمتا رہتا ہے۔ کولیسٹرول جمنے کی شرح بڑھانے والی جو بیماریاں ہیں ان میں سے ایک شوگر کی بیماری ہے، ایک بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اور اس کے علاوہ اسموکنگ ہے، اور اس کے علاوہ بعض لوگوں کو پیدائشی طور پر بھی کولیسٹرول جمنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فیملی ہسٹری، یعنی کہ ان کے والدین کو بھی دل کی مرض ینگ ایج میں ہو گئی ہوتی ہے۔ تو دل کے جو شریانوں کی بیماریاں ہیں، کورونری آرٹری ڈیزیز اس کو کہا جاتا ہے، وہ جو دل کے جب کولیسٹرول جمتا ہے ان کے اندر، کورونری آرٹریز کے اندر، تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو شریانیں ہیں ان کا ڈائیمیٹر تنگ ہوتا جاتا ہے، وہ تنگ ہوتی جاتی ہیں، اور انسان کو جب وہ 70% سے زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں، اس کا ڈائیمیٹر 70% سے زیادہ تنگ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے اندر بلڈ لے جانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے خون کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے دل کو جو ہے وہ درد شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کولیسٹرول پلیک جہاں وہ جمع ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے، تو اس کولیسٹرول پلیک کے اوپر کسی کو ایک آدھ دراڑ آتی ہے، فشر آتا ہے، اس فشر کے اوپر کلاٹ جم جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور وہ آرٹری، وہ شریان، وہ کورونری آرٹری مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے اور بلڈ سپلائی بند۔ اس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، اور ہارٹ اٹیک میں پھر آپ ہاسپٹل آتے ہیں اور علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی طرح کی بیماریاں وہ ہیں جو دل کی شریانوں کی بیماریاں ہیں، جن کو کورونری آرٹری ڈیزیز کہا جاتا ہے، جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور یہ سب سے کامن بیماریاں ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، کارڈیالوجسٹ اینجیوگرافی کرتے ہیں، اور اینجیوگرافی کرنے کے بعد، اینجیوگرافی کیا ہوتی ہے یہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اینجیوگرافی یہ ہوتی ہے کہ ہم اینجیوگرافی کے ذریعے دل کی شریانوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور دل کی شریانوں کو دیکھ کے وہاں پر اگر تنگی ہو، اگر ایک نالی میں تنگی ہو، دو نالی میں تنگی ہو، تو ہم اس کے اندر سٹینٹ ڈال دیتے ہیں۔ سٹینٹ ایک ایسا سپرنگ ہوتا ہے جو اس کو کھول دیتا ہے۔ اگر تین نالیوں کی تنگی ہو جائے تو پھر ہم بائی پاس پہ چلے جاتے ہیں، تو بائی پاس جو ہے وہ سینہ کھول کے کیا جاتا ہے۔